اخلاق حسنہ میں سے ایک خلق نرمی کا بیان ہے۔ تمام امور میں، ہر کام میں نرمی کو اختیار کرنا۔ امام بدر الدین عینی حنفی عمدۃ القاری میں الرفق کا معنی بیان کرتے ہیں۔ یہ عربی کا ورڈ ہے رفق، اس کا معنی ہے نرمی۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ قول اور فعل میں نرمی کرنا، یعنی آپ کی زبان میں نرمی ہو، آپ کی گفتگو میں نرمی ہو، بات چیت میں نرمی ہو، اسی طرح آپ کے کام میں، یعنی جو آپ کے معاملات ہیں اس میں بھی نرمی ہو، خواہ وہ معاملات آپ کے گھریلو ہوں، خاندانی ہوں، یا آپ کے قبیلے کے ہوں، یا آپ کی سوسائٹی اور معاشرے کے ہوں، ان تمام معاملات میں آپ کو نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ آسان چیز کو اختیار کرنا بھی نرمی کے معنی میں آتا ہے، کہ دو چیزیں سامنے آ جائیں، ایک مشکل ہے اور ایک آسان، تو آپ آسان چیز کو جو ہے وہ اختیار کریں، اور یہ سختی اور ملامت کی ضد ہے۔ اور ہر چیز میں جو نرمی ہے یہ کام کو بناتی ہے، اور سختی جو ہے وہ بگاڑتی ہے۔ یہ معنی جو ہے وہ امام بدر الدین عینی حنفی نے عمدۃ القاری میں بیان کیا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس روایت کو نقل کرتی ہیں۔ الترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ مسند احمد بن حنبل، مسند بزار میں بھی اس روایت کو حضرت جابر بن عبداللہ سے جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عائشہ ارفقی فإن اللہ اذا اراد بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ نرم دل رہا کرو، اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کرو، نرمی کو اختیار کرو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھر کے افراد کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان میں نرم دلی ڈال دیتا ہے، وہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اس گھر میں کے جو افراد ہیں وہ آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، گھریلو جو معاملات ہوں گے ان کو جب ڈیل کرتے ہیں تو نرمی کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں، اور امام ابو داؤد اور امام مسلم نے اسے مختصراً نقل کیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من اہل بیت یحرمون الرفق الا حرموا، کہ جس گھر کے افراد نرمی سے محروم ہوتے ہیں وہ ہر بلائی سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ جن کی طبیعت میں نرمی نہیں ہے، جن کی بات چیت میں نرمی نہیں ہے، جن کی معاملات کی ڈیلنگ میں جو ہے وہ نرمی نہیں ہے، یہاں پہ دیکھیں کہ وہ بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے گھر جس میں نرمی نہیں ہے۔ اگر گھر کے افراد میں نرمی نہیں ہے، زبان و گفتگو میں نرمی نہیں ہے، گھر کے معاملات میں نرمی بلکہ سختی ہے، تو وہ گھر اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ہر بھلائی سے جو ہے وہ محروم کر دیتا ہے۔ یہ اگر ایک گھر کی بات ہے تو جس سوسائٹی، جس معاشرے کے افراد میں نرمی نہ ہو، وہ افراد نرمی سے محروم ہو جائے، زبان میں سختی ہو، معاملات میں سختی ہو، تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھلائی سے جو ہے محروم نہیں ہوں گے؟ اسی لیے حضرت جریر روایت کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میں یحرم الرفق یحرم الخیر. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نرمی سے محروم ہوا وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا. اس روایت کو امام ابو داؤد نے کتاب الادب میں اور مسلم شریف میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ حُرِمَ حِزَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ حُرِمَ حِزَّهُ مِنَ الْخَيْرِ. جس کو نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا، یعنی جس کی طبیعت میں نرمی نہیں ہے، جس کی گفتگو میں نرمی نہیں ہے، جن کے معاملات میں نرمی نہیں ہے، اگر اس کو اس نرمی سے محروم کر دیا گیا ہے، یعنی جس کو نرمی کی دولت عظیم حاصل نہیں ہوئی، وہ خیر اور نیکی سے محروم کر دیا گیا. اور اگر آج ہم خیر اور نیکی سے جو ہے وہ محروم ہیں، بھلائی سے محروم ہیں، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم میں سے ایک خلق الرفق، نرمی سے محروم ہے.